ماہ رمضان المبارک کا چاند۔ حضرت انس مالک سے روایت ہے کہ جب ماہ سیام کا چاند نظر آتا تھا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رمضان و ساحل لنا اسقالنا۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے لیے ماہ سیام میں برکت عطا کر دیجئے اور ہماری مشکلیں آسان کر دیجئے۔ حدیث شریف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ رمضان مبارک کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر، اور بھی یہ بھی فرمایا ہے کہ حضور نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان المبارک کا چاند ہوتے ہی شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر روز حق سبحانہ تعالیٰ بہت سے گنہگاروں کو عذاب سے نجات دیتا ہے اور نیک کام کرنے والوں کو ثواب 10 گنا عطا فرماتا ہے اور برکت نازل فرماتا ہے۔ امت کی تمنا: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان المبارک کیا چیز ہے تو میری امت پر تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضانی ہو جائے۔ خطاؤں کا معاف ہونا: حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رحمت، مغفرت اور دوزخ سے آزادی: حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس مہینے کے اول 10 دنوں میں رحمت برستی ہے اور دوسرے دنوں میں مغفرت ہو جاتی ہے اور تیسرے 10 دنوں میں دوزخ سے آزادی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 15 رحمتیں: ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے روزہ داروں بندوں پر 15 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ رزق زیادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، مال و وزن میں زیادتی ہوتی ہے، اور نمبر 3، جو کھانا کھایا جاتا ہے سب عبادت میں لکھا جاتا ہے کہ کل اعمال نیک کا اجر 2 چند ہو جاتا ہے۔ کل فرشتے زمین و آسمان کے روبرو دروازے کے لیے بخشش مانگتے ہیں اور شیاطین بند کیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے داروں کے لیے بخشش مانگتے ہیں کہ شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کشادہ ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر رات میں 7 لاکھ گنہگار دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں اور ہر جمعہ کی رات میں اس قدر دوزخ سے آزاد ہو جاتے ہیں جتنے 7 دن میں آزاد ہوتے ہیں، یعنی 49 لاکھ۔ آخر رات رمضان کو تمام گناہ لوگوں کے بخشے جاتے ہیں اور ہر روز بہشت کو آراستہ کیا جاتا ہے اور روزہ داروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں محفوظ طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ روزہ داروں کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسند ہے، اور روزہ داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور جنت ان کے لیے آراستہ ہو جاتی ہے۔ اس ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ 3 آدمیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں: ایک روزہ دار کی دعا افطار کے وقت، اور دوسری عادل بادشاہ، تیسرے مظلوم کی۔ اس مبارک مہینے میں ہر رات اور دن میں ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہی ایک مہینہ ہے جس کے دن اور رات دونوں فضیلت والے ہیں۔ سال کا دل: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان سال کا دل ہے، جب وہ سلامت رہتا ہے تو تمام سال سلامت رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آرزو: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی کہ الہی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا مہینہ عطا ہوگا
حکم ہوا کہ موسیٰ عطا کیا ہم نے ان کو مہینہ رمضان المبارک کا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہی کیا فضیلت اس مہینے کی؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ فضیلت رمضان المبارک کی ایسی ہے کہ اوپر تمام مہینوں کے جیسی میری ہے تمام مخلوق پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی مجھ کو بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اس کو ثواب سے محروم نہ رہوں۔ ایک اور اچھی مثال علامہ ابن الجوزی تحریر فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے مانند ہیں، اور ان میں سے جس طرح یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کے 11 بھائیوں کو بخش دیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ 11 ماہ کے گناہ رمضان المبارک کی برکت سے معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔